السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا لیکچر نمبر 5 ہے جماعت چہاروں کے لیے اردو کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک لیسن پڑھا تھا سخاوت ہو تو ایسے ہی۔ میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو آواز تھوڑی خراب آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سخاوت ہو تو ایسی، اس کا کوشچن آنسر کرنا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سنا دوں۔ یہ ایک بہت زیادہ سخی انسان حاتم طائی کی کہانی ہے کہ اس سعودی عربیہ یعنی عرب کے علاقے میں طے قبیلہ تھا ایک، جس کا وہ سردار تھا۔ وہ بہت سخی تھا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ سخی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے والا۔ وہ اتنا خیال رکھتا تھا کہ وہ مشہور تھا اس بات کے لیے کہ وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ قحط پڑ گیا، قحط یعنی خشک سالی، جب پانی ختم ہو جاتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے خشک ہو کر اور اناج نہیں اگتا۔ قحط سالی سے مراد یہ ہے، اور اناج جب نہیں اگتا تو کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو جانور انسان دونوں مرنے لگتے ہیں اور بھوک سے مشکل وقت ہوتا ہے قوم کے اوپر۔ اس کو وقت کو ٹالنے کے لیے وہ جتن کر رہے تھے۔ ایک عورت جس کے 6 بچے تھے، تقریباً 6 بچے لے کر پہلے خود آتی ہے اور حاتم طائی سے کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم میرے بچوں کو کھانے پینے کی۔ اس کے بچے مسلسل بلک بلک کر رو رہے ہوتے تھے کیونکہ کھانے کو انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوتا۔ اس سے وہ کہتا ہے کہ تم بچوں کو لے کر آ جاؤ۔ وہ اپنا بہترین گھوڑا جو تھا، اس کا پسندیدہ گھوڑا، وہ ذبح کرتا ہے اور اس کو عورت کو چھری پکڑاتا ہے کہ تم کاٹ کاٹ کر آگ جلاتا ہے، اور آگ جلا کر اس میں بھونتے ہیں اور پھر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، سب کو بلا کے لاتا ہے، اپنے قبیلے کے لوگ جو قریب قریب رہتے ہوتے ہیں اپنے قریب کے لوگوں کو بلا کر لاتا ہے، اور سب لوگ آرام سے بیٹھ کر صحیح آگ جلا کر سکون سے کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، ان کو کھاتے پیتے دیکھ وہ خود بہت بھوکا ہوتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کھاتا کیونکہ اسے اس سے زیادہ خوشی حاصل ہو رہی کہ لوگ پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اس واقعے کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی املا اور ورڈ میننگ ہم لوگوں نے کی ہے۔ اب ہم آج جو ہے اس کی کوشچن آنسر کریں گے۔ کوشچن سبق سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے سبق سنایا ہے آپ لوگوں کو۔ قحط کسے کہتے ہیں؟ قحط میں نے وہ بتایا ہے نا، جب خشک ہو جاتی ہے زمین اور پھٹ جاتی ہے خشک اور اس پر اناج نہیں اگتا، اس کو قحط کہتے ہیں۔ اس کا میں نے لکھا ہے، قحط سے مراد یہ ہے کہ زمین خشک ہو کر پھٹ جاتی ہے، اناج پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، یہ قحط ہے، ٹھیک ہے۔ قحط سے عرب کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ انہوں نے پوچھا کہ جب جہاں یہ قحط تھا اس پر کیا حالت ہو گئی تھی؟ قحط سے عرب کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ زمین خشک ہو کر پھٹ گئی تھی، فضا آلودہ ہو گئی تھی، جانوروں پر بھی قحط کا برا اثر پڑا تھا، جانور بھوکوں مرنے لگے، جانور ختم ہو گئے تھے۔ پہلا تھا زمین خشک قحط سے کیا زمین خشک ہو کر پھٹ جاتی ہے، اناج پیدا نہیں ہوتا، کھانے پینے چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسرا کوشچن ہے حالت کیا تھی؟ پھٹ گئی تھی، فضا آلودہ ہو گئی تھی، کہ جب دیکھیں خشک ہو جائے مٹی خشک ہو کر اڑتی ہے نا تو فضا کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جانور پر قحط کا برا اثر پڑا، جانور بھوکوں مرنے لگے، جانور ختم ہو گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کوشچنس کے آنسرز کی؟ حاتم طائی کو رات کیوں طویل محسوس ہوتی ہے؟ حاتم طائی کو رات طویل محسوس ہو رہی تھی کیونکہ قحط کی وجہ سے وہ بھوکا تھا، وہ بھی بھوکا تھا، اس کے لوگ بھی بھوکے تھے۔ عورت مدد کے لیے حاتم طائی کے پاس ہی کیوں آئی تھی؟ وجہ پوچھی جا رہی ہے کہ کیوں آئی تھی۔ عورت مدد کے لیے حاتم طائی کے پاس آئی کیونکہ وہ بہت سخی تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ سخی تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 1 کا 5واں پارٹ۔ حاتم طائی نے بھوکا ہونے کے باوجود گوشت کی ایک بوٹی بھی کیوں نہ چکھی؟
حاتم طائی نے بھوکا ہونے کے باوجود گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ چکھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تمام قبیلے کے لوگ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، تمام لوگ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا سکے۔ یہ بات اس کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ خود کھانے کی بجائے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ ہاں، کوئی بچہ سے اگر ڈفرینٹ لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ میں نے یہ آنسر لکھا۔ اس واقعے سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں مجبور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک معاشرے کا ایک بات ہے نا، جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اسلام بھی اسی بات کی بات کرتا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا؟ اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے چیز کو پڑھا کریں اچھی طریقے سے۔ کہانی کو پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہم کو کام دیا تھا میں کہ ریڈنگ کرنی ہے، املا کے ورڈ انڈر لائن کرنے ہیں، اور پھر اس کو لکھنا ہے۔ یہ کام دیا تھا، میں اب چیک کروں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔